اس ملک میں پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ جہاں پر ایک شخص سیاسی شخص اپنے آپ کو قانون سے اب بالاتر سمجھتا ہے. ہر عدالت کو، چاہے وہ عدالت عظمیٰ ہے، چاہے وہ عدالت عالیہ ہے، چاہے وہ لوور کورٹس ہیں، چاہے وہ دوسرے جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں، ہر ادارے کو وہ ڈیفائی کر رہا ہے اور ٹوٹل نیکڈ ڈیفائنس ہے. اور ہر روز نت نیا. کل میں نے ایک جملہ استعمال کیا اور وہ غلط نہیں ہے کہ اس وقت وہ اپنی بیماری، بزرگی اور لاچاری کا وہ دن رات واویلا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیمار نہیں، ضرور ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور صحت کاملہ عطا فرمائے، لیکن یعنی ریلی میں تو وہ جا سکتے ہیں، دوسرے وہ مصروفیات ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. عدالتوں میں جانا ان کے لیے محال ہے. عدالت میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کے جنگلوں کو توڑا جاتا ہے اور دھاوے بولے جاتے ہیں اور ججز کے اوپر فکرے کسے جاتے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آج جو پاکستان، ہم نے تو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا. اور میں نے یہ جملہ کہا تھا، آج پھر میں آپ کے سامنے یہ بات ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن یہ دہراؤں گا کہ میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون، میں اگر اپنی پوری سیاسی متاع یا کمائی ریاست کو بچانے میں صرف ہو جائے تو خدا گواہ ہے کہ یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. میں نے اس دشت میں 40 سال گزارے ہیں اور اونچ نیچ دیکھی ہے. اس سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، عہدہ دیا ہے، اس سے بڑا عہدہ تو پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے. اس کا میں شکر ادا کروں ادا نہیں ہو سکتا. گو کہ چیلنجز اس کے ساتھ وہ بھی ملے ہیں کہ جو کہ تاریخ میں شاید ہی کسی وزیر اعظم کو ملے ہوں. لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو میں یہ کہہ ہی رہا ہوں، جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا، بلکہ میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا کہ چن چن کر ان کو دیوار میں وہ انارکلی کی بات ہو گئی تھی کہ اس ملک میں پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ جہاں پر ایک شخص سیاسی شخص اپنے آپ کو قانون سے اب ہر عدالت کو، چاہے وہ عدالت عظمیٰ ہے، چاہے وہ عدالت عالیہ ہے، چاہے وہ لوور کورٹس ہیں، چاہے وہ دوسرے جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں، ہر ادارے کو وہ ڈیفائی کر رہا ہے اور ٹوٹل نیکڈ ڈیفائنس ہے. اور ہر روز کل میں نے ایک جملہ استعمال کیا اور وہ غلط نہیں ہے کہ اس وقت وہ اپنی بیماری، بزرگی اور لاچاری کا وہ دن رات واویلا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیمار نہیں، ضرور ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور صحت کاملہ عطا فرمائے، لیکن یعنی ریلی میں تو وہ جا سکتے ہیں، دوسرے وہ مصروفیات ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. عدالتوں میں جانا ان کے لیے محال ہے. عدالت میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کے جنگلوں کو توڑا جاتا ہے اور دھاوے بولے جاتے ہیں اور ججز کے اوپر فکرے کسے جاتے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آج جو پاکستان، ہم نے تو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا. اور میں نے یہ جملہ کہا تھا، آج پھر میں آپ کے سامنے یہ بات ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن یہ دہراؤں گا کہ میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون، میں اگر اپنی پوری سیاسی متاع یا کمائی ریاست کو بچانے میں صرف ہو جائے تو خدا گواہ ہے کہ یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. میں نے اس دشت میں 40 سال گزارے ہیں اور اونچ نیچ دیکھی ہے. اس سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، عہدہ دیا ہے. سیاستدان تو ان کے پاس تو اور کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں ماسوائے بات چیت کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے تو ہمیں سب کو مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بات کرنی ہوگی، چاہے ہمیں ایک دوسرے کے چہرے پسند ہوں یا نہ ہوں. لیکن ابھی سانحہ پشاور ہوا تو میں نے وہاں پر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور پی ٹی آئی کو خالی اپنے معتمد ساتھیوں کو کہا کہ آپ ان کو انوائٹ کریں. ان کو انوائٹ کیا گیا، وہ نہیں آئے. میں آپ کو ان کی اپنے زمانے کی مثال دے دیتا ہوں. جب کووڈ آیا تو میں پاکستان چلا آیا، وہاں سے بھاگا آیا لنڈن سے، اور یار لوگوں نے کہا کہ یہ
ڈیل ہو گئی ہے شہباز شریف کی، ورنہ یہ کس طرح آ سکتا تھا. تو حالات نے بتا دیا نہ وہ ڈیل تھی نہ وہ ڈھیل تھی. میں اپنے ضمیر کے مطابق میں چلا آیا، کیونکہ پی آئی کی فلائٹس بند ہو گئی تو میں پاکستان آیا. چنانچہ کووڈ کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی، اور وہ بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آرگنائز کی. عمران خان نیازی نے انکار کر دیا تھا. اب یہ سن لیں، میں بیٹھا ہوں، بلاول صاحب بیٹھے، ہم زوم پر تھے، وہ زمانہ زوم کا تھا. عمران نیازی نے اپنا بھاشن دیا، اس کے بعد بطور لیڈر دی اپوزیشن میری باری تھی. تو میں نے بات شروع کی. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ شہباز شریف صاحب چیک کریں کہ نیازی صاحب بیٹھے ہیں. تو میں نے اسپیکر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا وہ جناب وہ نیازی صاحب تشریف فرمائیں. ان کا ان کو بڑا ایک ضروری کام تھا، وہ چلے گئے ہیں. میں نے کہا کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ تیسری بات، جب ہندوستان نے مکاری سے حملہ کیا پاکستان پر فروری 2019 میں، تو اس دن مجھے اطلاع ملی کہ آج شام کو پوری اپوزیشن کو باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی. یہ سننے والی بات ہے کہ یہ کیسے واقعہ ہوا، ان کے مگ طیارے کس طرح آئے پاکستان میں، اور کس طرح وہ جو سارا واقعہ. میں نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا، اور اس زمانے میں میرے یقین کریں نئی کمر میں بہت شدید تکلیف تھی. پوری اپوزیشن سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی 1.5 گھنٹہ بیٹھی رہی انتظار میں. اور یہ جس طرح آج یہ ٹوٹل ڈیفائنس ہے، یہ نہیں آئے. بالآخر اس وقت کے سپہ سالار جنرل باجوہ آئے اور انہوں نے آ کے بریفنگ دی. اور ہم نے پھر کہا کہ جناب وہ خان صاحب کو آپ کنونس نہیں کر سکے. تو جب یہ حالات ہوں کہ چور ڈاکو، بھائی آپ الیکٹڈ لوگ ہیں، اب سب سے بڑے چور، میں دیکھیں نا مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے، سب سے بڑے چور ڈاکو تو رنگے ہاتھوں تو آپ. مہنگائی کے اس دور میں اب رمضان شریف کی آمد ہے، اور آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ جہاں پر IMF کی میں نے ابھی بات کی ہے اور مالی مشکلات کی بات کی ہے، وہاں پر جو سیلاب آیا پاکستان میں پچھلے سال، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا جس نے بے پناہ تباہی مچائی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. الحمدللہ ہم نے، وفاقی حکومت نے خالصتاً اپنے وسائل سے، جو ہمارا ایک میکنزم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ ایک بڑا جامع پروگرام ہے. وہ وہاں پر بڑی شفافیت کے ساتھ غریب آدمی تک وہ سبسڈی پہنچ جاتی ہے. اس کے ذریعے اور پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے ذریعے ملا کر تقریباً 100 ارب روپے ہم نے خرچ کیے سیلاب زدگان کے لیے. میں خود جگہ جگہ جاتا رہا، جو کہ میرا فرض تھا. پھر اس حوالے سے ہم نے ڈونرز کانفرنس کی. جنیوا میں جو ڈونرز کانفرنس ہوئی، وہاں پر اعلانات ہوئے، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان اعلانات کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور جو بھی اس سے ہمیں رقوم حاصل ہوں وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ان دکھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم خرچ کریں. پھر ترکی میں شام میں ایک زلزلے نے تباہی مچا دی. آپ نے خود دیکھا کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کی تباہی شاید ہی عصر حاضر میں دیکھی ہو. 50,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے. ترکی پاکستان ایک ایسے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. شام میں مسلمان بھائی بہن ہمارے بستے ہیں. جس طرح ترکی کے لیے ہم نے امدادی سامان بھجوا رہے ہیں وہاں پر، اسی طریقے سے شام میں بھی امدادی سامان جا رہا ہے. فرق امدادی سامان کا فرق یہ ہے کہ وہاں پر خیموں کی زیادہ ضرورت ہے، شام میں خوراک کی، کپڑوں کی اور ادویات کی. اور اس میں ہمارے بائی ایئر بھی جا رہا ہے سامان، بائی ٹرکس بھی جا رہا ہے، اور بحری. معاشی طور پر پاکستان یقیناً
میں یہ تو الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک دیوالیہ پن کا ایک خوف تھا جو پچھلے دور سے چلا آ رہا تھا، وہ الحمدللہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو چکا. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے میں ایسی شرائط ہمیں تسلیم کرنی پڑ رہی ہیں جس کا یقیناً عام آدمی کو اس کا بوجھ پڑا ہے اور پڑے گا. مگر اس سے بڑھ کر جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو شرائط پچھلی حکومت نے طے کی اور معاہدہ کیا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ بات اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. وجہ صاف یہ تھی کہ پچھلے سال جنوری فروری میں اس حکومت کو اندازہ ہوا کہ شاید ایک آئینی طریقے سے ایک موو بن رہی ہے جس سے کہ ان کی جگہ ایک نئی حکومت آ سکتی ہے. تو انہوں نے اس خوف کے پیش نظر آئی ایم ایف کے معاہدے کی دھجیاں اڑائیں. اور یہ ایک کسی کو پرائیویٹ معاہدہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی اسٹیٹ کا آئی ایم ایف جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ تھا. اور جو اس کا نقصان ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور اب میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ ایسی شرائط وہی جو اس حکومت نے مانی تھیں، ان شرائط کو آئی ایم ایف نے اس دفعہ کہا کہ جی وہ آپ اس کے اوپر منوان عمل کریں گے اور اس کو آپ باقاعدہ ہم اس کا جائزہ لیں گے. تو یقیناً یہ بات ہمیں ماننی پڑی ہے. اور اب معاہدہ اسٹاف لیول پر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد ہو جائے گا اور پھر وہ بورڈ کے پاس جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت بشمول ہماری حکومت کے جو کہ صرف 11 مہینے اس کی مدت ہے اور یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں، یہ ایک 12-13 پارٹیز کی یہ حکومت ہے. اور 84 ممبرز سے ممبر پارٹی سے لے کر ایک ممبر پارٹی بھی اس حکومت کا حصہ ہے. میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بہت سے دوستوں کو یہ ایک تاثر تھا کہ شہباز شریف یہ کولیشن نہیں چلا پائے گا. لیکن اس کو چلانے کے لیے یہ کوئی میرا کریڈٹ نہیں ہے، ساری کولیشن گورنمنٹ کے جو زعماء ہیں انہوں نے پوری طرح مثبت کردار ادا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں پہلی کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اب تک اور ان حالات میں وہ یکجاں دو کالے پر آگے ہم بڑھ رہے ہیں.